بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جون 2013 کی 9 تاریخ ہے۔ آج کا ٹاپک ہے مین اینڈ پیراڈائز، جنت اور انسان۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے، ما رأیت مثل جنت نام طالبها۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا تھا جنت کے طالب کی حیثیت سے، مگر وہ جنت کو اپنا مطلوب نہ بنا سکا۔ یعنی مین واز بورن ایز اے پیراڈائز سیکنگ اینیمل، بٹ ہی فیلڈ ٹو اڈاپٹ دس ایز ہز گول۔ یہ پوری تاریخ کے بارے میں حدیث رسول کا تبصرہ ہے۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ سارے انسان جو بھی پیدا ہوئے ہیں زمین پر، سب ایک رومانٹک خواب لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک آئیڈیل ورلڈ کا کانسیپٹ ان کے مائنڈ میں بھرا ہوتا ہے۔ اسی کا ریفلیکشن ہے تمام دنیا کے ناول۔ جتنے ناول لکھے جاتے ہیں ان سب میں یہی ہوتا ہے کہ اس کا جو ہیرو ہوتا ہے وہ کسی ایک رومانٹک خواب میں جیتا ہے جو اس کو کبھی ملتا نہیں۔ تمام بہترین ناول جو ہیں ٹریجڈی پر ختم ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ چیز اپنے آپ میں اسٹیبلش ہے کہ انسان ایک آئیڈیل ورلڈ کا طالب ہے، اور دوسری چیز یہ بھی اپنی جگہ پر اسٹیبلش ہے کہ وہ آئیڈیل ورلڈ انسان کو ملتی نہیں۔ یہ بہت عجیب ٹریجڈی ہے سارے انسان کی۔ اسی سوال کا جواب معلوم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مومن وہ ہے جو اس سوال کا جواب پا لے، جو اس راز کو ڈسکور کر لے، وہ یہ مومن ہے۔ یعنی مومن وہ ہے جو یہ جان لے کہ پیدا کرنے والے نے مجھے کس لیے پیدا کیا، میرا گول کیا ہے، اور اس گول کے لیے اپنی زندگی کو وہ ڈیڈیکیٹ کر دے۔ یہاں مجھے ایک پیرلل واقعہ یاد آتا ہے۔ دیکھیے، ایک قصہ ہے، ایک امریکن پریسٹ کا۔ اس نے لکھا ہے کہ ایک بار میں سفر میں تھا، مجھے ایک میسج ملا ایک بلیونیئر کی طرف سے، امریکہ کے ایک بلیونیئر، بہت زیادہ پیسے والا آدمی، کہ تم فوراً مجھ سے ملو۔ تو سفر کو کٹ کر کے وہ ان کے پاس گیا۔ پہنچتے ہی اس کو ایک کمرے میں لے جایا گیا جہاں وہ تھا اور وہ دولت مند آدمی جو بوڑھا ہو چکا تھا۔ تو اس نے کہا اس تمہید کے بغیر، یو سی آئی ایم این اولڈ مین، لائف ہیز لاسٹ آل میننگ، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اے فیٹفل لیپ انٹو دی اننون، ینگ مین کین یو گیو می اے رے آف ہوپ۔
یہ ہے اس انسان کا حال جس نے اس بات کو ڈسکور نہیں کیا کہ اس کا گول پیراڈائز ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اب میں ایک لامعلوم دنیا میں ایک اندھیرے میں چھلانگ لگانے والا ہوں, کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اب میں آپ کو ایک صحابی کا قصہ بتاتا ہوں. ایک صحابی بوڑھے ہو گئے, پھر بیمار ہوئے, مرنے کے قریب ہو گئے. تو ان کی تکلیف کو دیکھ کر گھر والوں نے کہا, گھر والوں کی زبان سے نکلا, واہ کر واہ, ہائے تکلیف. واہ کر واہ کا مطلب ہوتا ہے ہائے تکلیف. تو صحابی کی زبان سے نکلا, واہ تر واہ, ہائے خوشی. کیوں ایسا انہوں نے کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ آج تو میں پیغمبر سے ملوں گا, پیغمبر کے ساتھیوں سے ملوں گا, یہ تو خوشی کا لمحہ ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو سچائی کو پا چکا ہو, جس نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ڈال دیا ہو, جو جنت کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہو, تو جب آخر وقت آئے گا تو اس کا دل کہے گا کہ اب تو میں وہاں پہنچ رہا ہوں, اس کو جنت کی خوشبو آنے لگے گی. جیسے ایک صحابی نے کہا تھا کہ احد پہاڑ کے ادھر سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو وہ برعکس بات کہے گا کہ آئی ایم ریچنگ, مائی جرنی از ریچنگ اٹس فائنل ڈیسٹینیشن. مائی جرنی از ریچنگ اٹس فائنل ڈیسٹینیشن, دیٹ از پیراڈائز. تو کتنا فرق ہے, آپ غور کیجیے دو انسان میں, کتنا فرق ہے. اب میں آپ کو, یہ بات تو بار بار آ چکی ہے اس کلاس میں کہ انسان کی گول جو ہے وہ پیراڈائز ہے. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیراڈائز پانے کے لیے کیا شرط ہے, وہ کیا چیز ہے جو آپ کو پیراڈائز میں لے جائے گی. اس کے معاملے میں قرآن کی ایک آیت سے مجھے کلو ملتا ہے, کلو. وہ آیت یہ ہے کہ یدخلہم الجنۃ عرفہا لہم, جنت میں اللہ ان لوگوں کو داخل کرے گا جن کو اس کی پہچان کرا دی ہے, عرفہا لہم, جن کو اس کی معرفت ہو گئی ہے. یہ پہچان یا معرفت کیا ہے, یہ ریئلائزیشن کیا ہے, اس میں بہت دیر سوچتا رہا. تو میری سمجھ میں ایک بات آئی, اسی کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میں, یہ آج کا اخبار ہے, یہ اس میں آپ دیکھیے بہت خوبصورت مکان ہے, بہت خوبصورت ماحول ہے, وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن کا ماحول ہے. اس میں ایک انسان آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو دیکھ کر مجھے ایک عجیب احساس ہوا. ایک عجیب احساس ہوا, وہ یہ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جنت کا ایک پہچان رکھ دی ہے, ایک گلمپس رکھ دیا ہے. اس کو دیکھ کر ایک میرے دل میں یہ دعا نکلی کہ خدا, دنیا میں انسان کو تو نے جنت کا ایک گلمپس دکھا دیا. جنت گلمپس ہے, یہ جو فوٹو ہے وہ جنت جس کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن, اس کی گلمپس ہے, یہ اس کی ایک جھلک ہے. تو اس کو دیکھ کر ایک دعا نکلی کہ خدا,
دنیا میں تو نے جس چیز کی جھلک دکھا دی اس کو آخرت میں حقیقت میں دے دے. تو دنیا میں اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ گیا ہم کو ایک پوائنٹ آف ریفرنس دیتے ہیں جنت کی دعا کرنے کے لیے. یہ اسی کا نام ہے پہچان. اس کو ایک اور مثال سے میں واضح کروں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھول پیدا کیے. پھولوں میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نیکٹر, ایک بہت ہی لذیذ مٹھاس جس کو کہ شہد جمع کرتی ہے. تو پھولوں میں ایک نیکٹر ہوتا ہے, ایک نیکٹر کنٹینٹ, یوں کہہ سکتے ہیں کہ پھولوں کے اندر ایک نیکٹر کنٹینٹ ہوتا ہے. ایسے ہی تمام چیزوں میں پیراڈائز کنٹینٹ ہے. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں, یہ جو آیت ہے کہ یدخلهم الجنۃ عرفها لهم, اس کا مطلب یہی ہے کہ تمام چیزیں دنیا میں جتنی بھی ہیں ان سب میں ایک پیراڈائز کنٹینٹ ہے. جیسے پھول میں نیکٹر کنٹینٹ ہوتا ہے, اس کو پالو تم تو تم کو ایک پوائنٹ آف ریفرنس مل جائے گا, اس کو لے کر آپ جنت کی دعا کریں. تو تمام چیزوں میں ایک پیراڈائز کنٹینٹ ہے, اس کو پالنا یہی معرفت ہے. تو یدخلهم الجنۃ عرفها لهم کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جس کا شعور ڈیولپ ہوا, جس نے اللہ کو دریافت کیا, پھر اس نے اللہ کے عظیم نعمت جنت کو دریافت کیا, اسی پر اس کا شعور چلنے لگا, اس کی سوچ اسی پہ چل پڑی, اس کا تھنکنگ پروسیس اسی پہ چل پڑا. تو کیا ہوگا, ہر چیز میں اس کو پیراڈائز کنٹینٹ ملے گا, ہر چیز میں. جیسے ہم آپ یہاں ہیں, یہ ایک پروگرام کر رہے ہیں, تو اس میں بھی ایک پیراڈائز کنٹینٹ ہے. اس کو لے کر آپ سوچیں, خدا دنیا کے حساب کے لحاظ سے ہمارا ایک پروگرام ہے, یہ یہاں پر اس کا سامان ہم نے اکٹھا کیا ہے. اسی چیز کو تم جنت آخرت میں بڑے پیمانے پہ دے دے. وہاں کے اسپیچ, وہاں کے کیمرے, وہاں کی سیٹیں, وہاں کے سامان اس سے بلین ٹائم بیٹر ہوں گے. تو یہ یہاں بھی ایک پیراڈائز کنٹینٹ ہے, ایک جھلک ہے یہاں بھی آپ کو پیراڈائز کی. کہ اس کو لے کر کے آپ سوچیں کہ دنیا کے لحاظ سے یہ تو نے ہمیں دے دیا ہے, آخرت کے لحاظ سے دے دے جو اس سے بہت بڑی چیز ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں پیراڈائز کنٹینٹ ہے. جس طرح ہر پھول میں نیکٹر کنٹینٹ ہوتا ہے, اس کو دریافت کرنا. اس کو آپ کب دریافت کر پاتے ہیں, جب آپ کا شعور بہت زیادہ ڈیولپ کر جائے, بہت زیادہ ڈیولپ کر جائے, کہ ہر چیز میں آپ کو وہی دکھائی دینے لگے, تب ایسا ہوگا. اور یہ عام تجربہ ہے کہ جب آدمی پر کوشش بہت زیادہ چھا جاتی ہے تو ہر چیز میں اس کو وہی چیز دکھائی دیتی ہے. جیسے ایک شاعر تھا عرب میں, اس کا بھائی مر گیا جوانی کی عمر میں, تو بہت غم تھا اس کو. تو وہ پھول لے کر گیا وہاں اس کے قبر پر پھول چڑھانے کے لیے. تو وہاں بہت سی قبریں تھیں, تو وہ پھول نہیں چڑھا سکا, کیونکہ وہ تو ہر قبر اس کو لگتا تھا کہ میرے بھائی کی قبر ہے. اس کا شعر ہے, کلھا قبر مالکی, کلھا قبر مالکی, ہر قبر مجھے مالکی کی قبر دکھائی پڑتی تھی. تو کوئی چیز آپ کے اوپر مستولی ہو جائے, وہ آپ کا آبسیشن بن جائے, وہ آپ کے شعور پر چھا جائے, تو ہر طرف اسی کی جھلکیاں دکھائی پڑتی ہیں آپ ہر چیز میں. دنیا کی ہر بیوٹی, دنیا کا ہر اچھا تجربہ, دنیا کا ہر مہک, ہر اچھا ذائقہ, ہر چیز میں آپ کو لگے گا کہ یہ پیراڈائز کا یہ دور کی ایک جھلک ہے. یہاں میں آپ کو ایک آیت یاد دلانا چاہتا ہوں, سورہ بقرہ کے شروع میں ہے,
کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں پر ان کو ہر قسم کا جو سامان جنت ہے اسے مل جائے گا، اس سے وہ انجوائے کر رہے ہوں گے، تو اس وقت ان کی زبان سے نکلے گا کہ ان کے بارے میں جو تجربہ ان کو ہوگا، اس کے تجربے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ کل ما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، کہ جنت میں جو ان کو میوے ملیں گے تو وہ کہیں گے اسی طرح کے میوے ہم کو دنیا میں ملے تھے۔ میوے سے مراد یہ نہیں کہ صرف سیب اور انار، ہر چیز، واتوا بہ متشابہا، اور ان کو آخرت میں نعمتیں دی جائیں گی سملر، دنیا کے سملر، دنیا میں جو اچھی چیزیں آپ کو ملی ہیں اس سے سملر، مطلب یہاں امپرفیکٹ تھا وہاں پرفیکٹ ہوگا، یہاں لیس دین آئیڈیل تھا وہاں آئیڈیل ہوگا۔ تو گا کہ متشابہ جنت کا تجربہ آپ کو ہی دنیا میں ہونا ہے، یہی ہے معرفت۔ یہ جو قرآن میں ہے کہ جنت میں ان کو داخلہ ملے گا جن کو جنت کی معرفت ہی دنیا میں ہو گئی ہے۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ جو چیزوں کو متشابہ کے روپ میں دیکھ سکیں، یعنی سملر کے روپ میں دیکھ سکیں۔ وہی جو میں نے کہا کہ پیراڈائز کنٹینٹ یہی انہیں ملنے لگے دنیا میں، پیراڈائز کی گلمس، اس کی جھلکی اس دنیا میں ان کو ملنے لگے، تبھی تو ان کے اندر دعا ابلے گی۔ اگر پیراڈائز بالکل ان کے ان نون ہو، ایک دم ان نون ہو، تو اعلیٰ دعا نہیں کر سکتی ہے۔ اگر پیراڈائز بالکل ان نون ہو، کچھ بھی اس کے بارے میں نہ جان پائیں، تو اس کے لیے بڑی دعا آپ کے اندر سے ابلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے متشابہ جنت اس دنیا میں رکھ دیا، اسی کو کہا گیا ہے معرفت۔ تو اس متشابہ یعنی سملر جنت کو دیکھ کر کے یاد کرنا اصل جنت کو، اور اس کے لیے دعائیں کرنا کہ خدا وہ جنت ہمیں دے دے جو ابدی ہے، جو اصل ہے، جو پرفیکٹ ہے، جو آئیڈیل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت گلمس رکھ دی، جھلکیاں رکھ دی، متشابہ جنت رکھ دی اسی دنیا میں، اس کو پانا۔ جنت کتنی زیادہ قیمتی ہے اور جہنم کتنی زیادہ بری چیز ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ ایک انسان لایا جائے گا جس کو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہوگی، بہت تکلیف، بہت تکلیف۔ تو اس کو تھوڑی دیر کی، ایک سیکنڈ کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا، پھر نکال لیا جائے گا۔ یعنی ایک سیکنڈ کے لیے وہ جنت کا تجربہ کرے گا، اس کو ایکسپیرئنس ہوگا۔ تو اسے پوچھا جائے گا کبھی تم کو تکلیف ہوئی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ یعنی ایک سیکنڈ کا جنت کا ٹیسٹ اتنا اوور ویلمنگ ہوگا کہ دنیا کی تکلیفیں بھول جائے گا وہ، ایسی چیز جنت۔ پھر ایک آدمی لایا جائے گا جسے دنیا میں ہر قسم کے کمفرٹ، ہر قسم کی لگژری، ہر قسم کا آرام اٹھایا ہوگا پوری زندگی۔ پھر اس کو لایا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا ایک سیکنڈ کے لیے، پھر نکالا جائے گا۔ تو پوچھا جائے گا کہ تم نے کبھی آرام دیکھا ہے؟ تو ایک سیکنڈ کا تجربہ جہنم کا ایسا سخت ہوگا کہ وہ سب بھول جائے گا اس کو۔ اس نے کہا کہ مجھے تو کبھی آرام دنیا میں نہیں ہوا۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ جنت کتنی اچھی جگہ ہے، جہنم کتنی بری جگہ ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ آدمی جہنم سے بھاگے اور جنت کا طالب بنے۔
اس دنیا میں آدمی، آپ جانتے ہیں کہ تھوڑے دن رہتا ہے، 60-70 سال رہتا ہے، وہ مر جاتا ہے وہ. تو 60-70 سال کی زندگی آرام ہو یا تکلیف کی، اس سے کیا ہوا؟ اصل تو یہ ہے کہ ابدی زندگی اس کی ہے، وہاں پر اس کو آرام ملے. تو سب سے بڑا گول کسی انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ جنت کو اپنی منزل بنائے، جنت کا طالب بنے. اسی کے لیے فرمایا حدیث میں کہ ما رہے تو مثل جنت نام طالب ہوا، وما رہے تو مثل نار نام محارب ہوا. یعنی جنت جیسی چیز سے جنت جیسی چیز کا طالب نہیں بنا دنیا میں انسان، دوسری چیزوں میں پھنسا ہوا ہے. ایسی جہنم جیسی چیز سے بھاگنے والا نہیں بنا آدمی، وہ بھی دنیا میں پھنسا ہوا ہے. یہ دونوں چیزیں کب ہوتی ہیں؟ جب آدمی کا شعور جو ہے ڈیولپ نہ ہوا ہو، اس نے حقیقتوں کو ڈسکور نہ کیا ہو، اس نے سچائی کو نہ جانا ہو. انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو آپ دے سکتے ہیں انسان کو، وہ یہی کہ آپ اس کو بتا پائیں کہ تمہارا منزل کیا ہے، تمہارا مقصد حیات کیا ہے، اور اٹرنل لائف میں تمہیں کس چیز سے آپ کا پیش آنا ہے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ لوگ معمولی معمولی فائدوں کے لیے صبح شام دوڑتے رہتے ہیں، معمولی معمولی مٹیریل فائدے کے لیے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ مر جاتے ہیں. تو مرنے کے بعد وہ سوچتے ہوں گے کہ کیسا عجیب تھا ہماری زندگی کا معاملہ، کہ چند سال کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا، اور جو اٹرنل لائف تھی اس کے لیے کچھ نہیں کیا، اس کے لیے کچھ نہیں کیا. کتنا عجیب انجام ہے انسان کا کہ جو اٹرنل لائف سامنے ہے، جہاں کہ موت کے بعد ہمیں مستقل طور پر رہنا ہے، اسے کسی کو فکر ہی نہیں. اس کا کسی نے اس کو اپنا مقصد حیات نہیں بنایا. ایک حدیث ہے، اس حدیث میں بہت عجیب طریقے پر اس بات کو بتایا گیا ہے کہ قیامت آتی ہے، سب لوگ ختم ہو جاتے ہیں، اس دنیا کے بجائے دوسری دنیا میں پہنچا دیے جاتے ہیں. وہاں سب کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے. تو سارے لوگوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کسی کے لیے جنت کا، کسی جہنم کا. تو ایک آدمی ابھی حشر کے میدان میں کھڑا ہوا ہے، اس کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے جنت نہیں دی تو کم سے کم دکھا دے کہ جنت کیا چیز ہے، جنت ہے کیا. تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنت دکھا دو، ایک جھلک دکھا دو صرف. تو اس کو جنت کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے. اس کو دیکھ کر اتنا زیادہ اوور ویلم ہو جاتا ہے وہ، کہ وہ کہتا ہے کہ خدا، جنت دکھا دیا آپ نے تو مجھے جنت میں داخل بھی کر دے. تو خدا اس سے کہتا ہے کہ تو جنت میں داخلے کا مستحق نہیں ہے. استحقاق پیدا کرنے کی جگہ وہ تو موت سے پہلے کی زندگی تھی، وہاں تم نے کچھ کیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہتے ہیں کہ تم کو جس دنیا کو تم چھوڑ کر آئے ہو، یہ دنیا جو ہے، یہ مٹیریل ورلڈ، جہاں بڑے بڑے شہر ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ہیں، وہ دنیا اسی کے جیسے ایک اور دنیا ہم تم کو دے دیتے ہیں. دو دنیایں پوری کی پوری تم کو دے دیتے ہیں. تم جنت مت مانگو. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یا رب،
کیف اکون اشقی عبادک، اے اللہ میں ہی تیرے بندوں میں سب سے زیادہ بدبخت بندہ کیوں بنوں. آپ غور کیجیے، یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ جس دنیا کے لیے آدمی اپنے آپ دیوانہ ہو رہا ہے، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یعنی اپنی پوری توانائی، اپنی پوری انرجی لگائے ہوئے ہے، اس کا پوری دنیا بھی نہیں ہے، اس کا ایک جز پانے کے لیے. پوری دنیا تو کسی کو ملتی نہیں، اس کا ایک جز ملتا ہے، ایک پارٹ ملتا ہے، اور ساری زندگی ساری انرجی لگایا جاتا ہے اس کے لیے. اور وہاں جب وہ جنت کو دیکھ لے گا تو ایسی دو دنیایں بھی ایسے لگے گا اس کو کہ جنت کو چھوڑ کر ایسی دو دنیا لینا تو بہت بدبختی کی بات ہے، بہت زیادہ بدبختی کی بات ہے یہ. تو ایسا کیوں ہوگا، اس پر سوچیے. ایسا اس لیے ہوگا کہ اس دنیا کا ہر چیز امپرفیکٹ ہے، لیس دین آئیڈیل ہے. اس دنیا میں کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں، کوئی نعمت، کوئی اچھی چیز، کوئی بھی ایسی چیز نہیں دنیا میں جو پرفیکٹ ہو. ہر چیز امپرفیکٹ ہے، اور جنت میں ہر چیز پرفیکٹ ہوگی. تو یاد رکھیے، امپرفیکٹ کی کوئی بھی مقدار پرفیکٹ کا بدل نہیں بن سکتی. امپرفیکٹ کی کوئی بھی مقدار پرفیکٹ کا بدل نہیں بن سکتی. آپ غور کیجیے کہ پلاسٹک کے پھل آپ کے پاس پہاڑ کے برابر ہوں تو ایک اچھا پھل جو درخت سے تیار ہو کر ٹپکتا ہے اس کا برابر ہو سکتا ہے. وہ کیا کریں گے آپ پلاسٹک کے پھل کو لے کر؟ وہ تو اس میں تو نہ ذائقہ ہے، نہ آپ کا پیٹ بھرے گا، نہ اس سے کوئی انرجی ملے گی. لیکن ایک پھل اگر سچا پھل جو درخت سے تیار ہوا اس کو آپ کھائیں گے تو اس سے آپ کو انرجی ملے گی. آپ کے پاس ایک اچھا ٹی وی ہے اور کسی کے پاس بہت ہی خراب قسم کے بہت سے ٹی وی ہیں، وہ کہے کہ میرے سب ٹی وی تم لے لو. یعنی کوئی آدمی کباڑیے سے بہت سارے ٹی وی خرید کے لے آئے اور آپ کے پاس ایک بالکل نیا ٹی وی ہو جو آپ نے لیا ہو کسی اچھی کمپنی سے، تو وہ کہے کہ میرا سارا ٹی وی تم لے لو اور تو وہ اپنا والا دے دو. تو آپ کہیں کہ میں اس کباڑ کو لے کے کیا کروں گا، کیونکہ میرا ایک ٹی وی تمہارے 100 کباڑ کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ دنیا ایسی لگے گی آدمی کو کہ دو دنیاؤں کو لے کر کے جنت کو چھوڑنا گویا کہ بہت بڑا حماقت کا کام کیا میں نے، ایسا لگا اس کو. تو جنت ایسی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خبر دی انسان کو پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنی وحی کے ذریعے سے. اب مزید یہ کیا کہ آپ کے اندر جنت کی طلب رکھ دی. یہ بہت عجیب بات ہے. ہر آدمی کے اندر ایک طلب ہے، ایک آئیڈیل کی تلاش ہے، ایک مائع دنیا کی تلاش ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جنتی کی تو تلاش ہے، کیونکہ دنیا میں تو ملتی نہیں. وہ یہ جو آپ چاہ رہے ہیں، مثلا آپ فیم چاہتے ہیں، آپ پولیٹیکل پاور چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ مٹیریلسٹ کمفرٹ چاہتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھیے جن کو یہ چیزیں مل چکی ہوئی ہیں. کہ اگر فرض کیے کہ مجھے نہیں یہ چیزیں ملی ہیں تو میرے آس پاس ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں. ان کی زندگی کو ریٹ کیجیے آپ، ہر ایک کی زندگی بہت میزریبل دکھائی دے گی، بہت ہی میزریبل. ان کی ہیلتھ خراب، ان کو نیند نہیں آتی، ان کو ایک وقت نہیں کہ وہ سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ گزاریں. ہر وقت ٹیلی فون آ رہا ہے، ہر وقت کوئی ملنے آ رہا ہے، ہر وقت کوئی پرابلم ہے.
تو دنیا کے ملنا اور نہ ملنا دونوں برابر ہے. جو کیفیت اس کی ہے جو اس کو ملا ہوا نہیں ہے, وہی کیفیت اس کی بھی اس کو ملا ہوا ہے. جس کے پاس بھی کافی دولت ہے, جس کے پاس پولیٹیکل پاور ہے, جس کے پاس جو فیم والا آدمی ہے, کوئی بھی چیز جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں, ایسے بہت سے لوگ ہیں آپ کے آس پاس جنہوں وہ چیزیں ان کو ملی ہوئی. آپ ان سے ان کے حالات معلوم کیجیے, سب کا حال برا, سب کا صحت خراب, سکون نہیں, ہر وقت ٹینشن, ہر وقت ڈسپیئر, ہر وقت اسٹریس. تو اس کے معنی کیا ہوئی کہ ایک طرف آپ کے اندر جنت کی طلب ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ چیز ملتی نہیں دنیا میں. آپ طالب تو پورے معنی میں ہے, مطلوب ملتا نہیں آپ کو. یہی چیز اپنے آپ میں اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کا مطلوب کہیں اور ہے, یہ دنیا میں نہیں ہے. تو پیغمبروں کو اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ بتائیں کہ تمہارا مطلوب جس کے لیے تم دیوانے ہو رہے ہو وہ یہاں ہے نہیں, وہ تو آخرت میں ہے. یہاں تو صرف اس کی گلمپس ہے, اس کی جھلک ہے. تو کیسی عجیب بات ہے کہ وہی چیز جس کا آدمی سب سے زیادہ طالب ہے, اسی کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے وہ. کیسی عجیب بات ہے. وہی چیز جس کے لیے آدمی سب سے زیادہ اپنے اندر خواہش رکھتا ہے, سب سے زیادہ جس کی طلب ہے اس کے اندر, اسی کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہا. اور جس چیز کے لیے کر رہا ہے وہ اس کی طلب کے مطابق نہیں. کیسی عجیب بات ہے. تو اس حدیث, وہ آیت جو میں نے پڑھی, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جنت کا شعور اتنا زیادہ آپ کے اندر بڑھ جائے, آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اتنا زیادہ ترقی کر جائے کہ آپ کی پوری سوچ جنت رخی ہو جائے, پوری تھنکنگ آپ کا پیراڈائز اورینٹیڈ ہو جائے. جب یہ ہوگا تو ہر چیز میں آپ کو وہ جو میں نے کہا کہ پیراڈائز کا کنٹینٹ دکھائی دے گا. جیسے پھولوں میں نیکٹر کنٹینٹ ہوتا ہے, ایسی ہر چیز میں آپ کو پیراڈائز کنٹینٹ دکھائی دے گا. جیسے ایک صاحب سے ملاقات میری ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے پہلے, وہ سروس کرتے تھے, انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے میں عارضی طور پر سروس ملی تھی مجھے, ٹیمپریری, اب مجھ کو پرماننٹ کر دیا گیا ہے, اب مستقل کر دیا گیا ہے. تو یہ چیز بھی میرے لیے ایک وہ بن گئی, میں پوائنٹ آف ریفرنس بن گئی. میں سوچا کہ خدایا دنیا میں تو نے مجھے ہر چیز دی, کھانے کا سامان, پینے کا سامان, رات کو سونے کے لیے بستر, رہنے کے لیے گھر, بہت سے ساتھی, یعنی ہر چیز دنیا میں مجھے دیا آپ نے. تو یہ عارضی تھی, عارضی دنیا میں یہ سب چیز دی. اب ایک اور دنیا آنے والی ہے جو کہ مستقل ہوگی, پرماننٹ ہوگی, وہاں بھی تو مجھے یہ نعمتیں دے دے. تو دیکھیے ہر آدمی کو ملا ہوا کچھ نہ کچھ اس دنیا میں, سامان حیات, لیکن عارضی طور پر ملا ہوا ہے. تو ایک آدمی اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں اس سے پہلے ٹیمپرری تھی میری سروس, اب پرماننٹ ہو گئی, وہ آپ کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن جائے گا اگر آپ کا شعور زندہ ہو تو, کہ خدا تو نے مجھے دنیا میں عارضی طور پر سامان حیات دیا, ہر چیز دی یہاں پر, ایسے ہی تو آخرت میں مجھے سب چیز دے دے, مستقل زندگی میں, ابدی زندگی میں. تو ہر چیز آپ کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن جائے گی, ہر چیز ہر چیز ہر چیز. وہی ہے معرفت. میں بہت دنوں سے اس بات کو سوچتا تھا کہ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ یدخلہم الجنۃ عرفہا لہم, کہ جنت میں داخل کرے گا ان کو جن کو جنت کی پہچان کرا دی ہے.
اس کا مطلب میری سمجھ میں یہی آیا کہ دنیا کی ہر چیز میں پیراڈائز کا ایک تعارف ہے، پیراڈائز کا کی ایک جھلک ہے، پیراڈائز کنٹینٹ اس میں ایک ملا ہوا ہے، جیسے پھولوں میں نیکٹر کنٹینٹ ہوتا ہے. اس کو پالنا، اس کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر کے دعا کرتے رہنا، یہ مطلب ہے اس کا. تو اگر آپ کا یعنی آپ کو شعور ہو جائے، اس بات کا شعور ہو جائے کہ اصل زندگی جو جنت کی زندگی ہے، تو ہر چیز میں آپ کو وہی دعا نکلے گی آپ کو. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، رسول اللہ کی زندگی کا ایک واقعہ، اس کو آپ کہتے ہیں غزوہ خندق. غزوہ خندق میں مدینے کے ایک طرف پورا ایک خندق کھودی گئی تھی، ایک ٹرینچ کھودا گیا تھا، اور اس میں رسول اللہ خود بھی شامل ہوئے تھے. تو بہت بڑا بہت سخت وقت تھا وہ. قرآن میں آتا ہے کہ بلغت القلوب الحناجر، بہت سخت وقت تھا. اسی موقع کا واقعہ ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا. تو ایک شخص آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ رسول اللہ ہم فاقے سے ہیں، کھانے کو نہیں ملا، کیونکہ چاروں طرف سے وہ راستے بند ہو گئے تھے، کوئی رسد آتی نہیں تھی. وہ مسلمان کا سیج میں ہو گئے تھے، اس وقت محاصرے میں ہو گئے تھے. تو مدینہ جو تھا وہ ایک محاصرے میں ہو گیا تھا، انڈر سیج ہو گیا تھا. تو انہوں نے شکایت کی کہ ہم کو کئی دن سے ہمیں کھانا نہیں ملا. اس وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہم لا یشاء اللہ عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، آرام تو وہاں کا آرام ہے، تو ہم کو بخش دے. تو دنیا میں آپ کو ملے تب بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ ملے تب بھی کوئی حقیقت نہیں. تو ہر موقع پر آپ کے اندر سے یہ دعا نکالنی چاہیے کہ خدا، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آخرت میں تو مجھے ابدی جو دنیا ہے وہاں جنت دے دے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں آپ کو رکھا گیا اسی لیے کہ آپ آخرت کو یاد کریں اور جنت کی دعا کرتے رہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو مختلف تجربات کے دوران آخرت یاد آئے اور جنت کی دعا کرتے رہیں. کیونکہ جنت ہی میں ہر چیز ملے گی. یعنی کھانا پینا آپ چاہتے ہیں وہ بھی وہاں پہ ملے گا اعلیٰ شکل میں. ساتھی چاہتے ہیں وہاں بہترین ساتھی ملیں گے. ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہاں پہ ہوں گی. ایسا نہیں کہ کوئی ساری ایکٹیویٹیز دنیا میں ہے وہ ایکٹیویٹیز وہاں ہوں گی، البتہ زیادہ ہائر فارم میں ہوں گی، زیادہ اعلیٰ صورت میں ہوں گی اور ابدی طور پہ ہوں گی. وہاں بورڈم نہیں، وہاں بیماری نہیں، وہاں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں. تو اینڈ لیس جوائے، ایسی دنیا ہوگی وہ. تو انسان کا سب سے بڑا گول یا اپنی انرجی کا، اپنے مال کا، اپنے وقت کا، ہر چیز کا سب بڑا مصرف یہی ہے کہ آدمی اس راہ میں خرچ کرے، اس راہ میں کوشش کرے جو آخر میں اس کو جنت تک پہنچانے والا ہو. کوئی دوسری چیز انسان کا گول نہیں بن سکتی سوائے جنت کے. کوئی دوسری چیز گول نہیں بن سکتی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں آدمی پیدا ہوا ہے تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو ہمیشہ رہے جہاں. کل نفس ذائقۃ الموت، بہرحال آپ آدمی کو مرنا ہے. مرنے کے بعد
آخرت کی دنیا میں داخل ہونا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے. تو سب سے بڑا سوال تو یہی ہے، سب سے بڑا سوال یہی، اس پہ آدمی کو سوچنا چاہیے. یعنی ایک وقت آئے گا جب کہ آدمی یہ سوچے گا کہ سب سے بڑا جو سوال تھا اسی کو میں نظر انداز کیا رہا، اسی کو میں اپنی زندگی میں اگنور کرتا رہا. تو ہمارا مشن جو ہے، سچ پوچھے تو وہ مشن یہی ہے کہ انسان کو یہ بتانا، کیا انسان، تیری منزل جنت ہے، تیری کوششوں کا جو مرکز محور ہے وہ جنت ہے. تجھے اپنی انرجی، اپنا مال، اپنا وقت، سب کچھ وہاں خرچ کرنا ہے جہاں تم کو جنت ملنے والی ہو. یہی مشن ہے، اور کوئی مشن نہیں. آپ قرآن کو پڑھیں تو قرآن میں احکام بہت ہی کم ہیں، بہت کم. زیادہ تر تذکرہ اس میں جنت اور جہنم کا ہے، زیادہ تر. قرآن جو ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ انذار اور تبشیر کی کتاب ہے. انذار کے معنی وارننگ دینا، اور تبشیر کے معنی خوشخبری دینا، بشارت دینا. پورا پورا قرآن جو ہے جہنم کی وارننگ ہے اور جنت کی بشارت ہے، گڈ ٹائڈنگ ہے. اللہ کے نزدیک سب بڑا مسئلہ یہی ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آدمی اپنے آپ کو اس سے بچائے کہ مرنے کے بعد اس کے لیے وہ اپنے آپ کو جہنم کے دروازے پائے. اس کے بعد اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ جنت کے دروازے پر اپنے آپ کو پائے. میں اکثر تنہائیوں میں سوچتا ہوں تو میری زبان پہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی فائنڈنگ کیا ہے، تم بوڑھے ہو گئے تو تمہاری سب سے بڑی فائنڈنگ کیا ہے، تو شاید میری زبان سے یہ نکلے گا کہ جنت نہ ملی تو کچھ نہیں ملا. جنت نہ ملی تو کچھ نہیں ملا. اکثر تنہائیوں میں لفظ میری زبان سے نکلتا رہتا ہے. کہ کوئی مجھ سے پوچھا کہ تمہاری فائنڈنگ کیا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ جنت نہ ملی تو کچھ نہیں ملا. میں یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے کان میں یہ بات ڈال دوں، اپنی یہ آواز، کہ جنت نہ ملی تو کچھ نہیں ملا. میں اکثر تنہائیوں میں یہ بولتا رہتا ہوں کہ جنت نہ ملی تو کچھ نہیں ملا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس راستے پہ چلائے جو جنت کی طرف جانے والا ہو، اس راستے سے بچائے جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو آپ کے لیے، میرے لیے قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ پہلا سوال لیتے ہیں. یہ سوال آیا ہے سنگاپور سے مسٹر سلیش ملہوترا کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، ملینز ہیو ریڈ دی قرآن
and know the truth of paradise. And yet each one of us, including me, fall into the trap of trying to find paradise in this world, in this life. And of course, none of us succeed. Every time we try and find paradise in this life, some incident will shatter the dream. The reality, like you said, is this is a testing ground and paradise is not here. Maulana Sahab, please guide us as to what should we all do to avoid falling into this trap time and again. دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے، اولئک یحبون العاجلہ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ امیجیٹ کو اپنا گول بنا لیتے ہیں، امیجیٹ کی طرف بھاگتے ہیں، اور جو امیجیٹ کے بعد آنے والا جو آخرت ہے اس سے غافل رہتے ہیں. تو یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ وہ جو چیز دکھائی دے رہی ہے، جو امیجیٹ گین ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس اس کو میں لے لوں. رائٹ ہیئر رائٹ ناؤ کا چیز کانسیپٹ بنا ہے. کیونکہ جنت تو سوچ کر کے آپ گول بنا پاتے ہیں، اور دوسری چیزیں جو ہیں اس کے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں، وہ تو سامنے موجود ہے. امیجیٹ جو ہے وہ سامنے موجود ہے، اور ہیئر آفٹر جو ہے وہ تو سوچنا پڑتا ہے، تب وہ جان پاتے ہیں اس کو. تو یہی تو پرائس ہے. جنت اتنی قیمتی چیز ہے تو اس کی پرائس تو کچھ ہوگی کہ نہیں ہوگی پرائس. تو جنت کی پرائس یہی ہے کہ آپ امیجیٹ سے اوپر اٹھ سکیں. یہی پرائس ہے جنت کی. امیجیٹ گول، امیجیٹ کمفرٹ، امیجیٹ سکسیس، اس سے اوپر اٹھ سکیں. ہر آدمی دیکھتا آس پاس کہ لوگ مر رہے ہیں. تو امیجیٹ کی حقیقت کیا ہے بتائیے؟ امیجیٹ گین جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج آپ نے پایا، کل ڈیتھ آ کر چھین لے گئی آپ سے. کیا حقیقت اس کی ہے؟ اسی لیے موت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اکثر ذکر حادم اللذات، یعنی موت چھین لیتی ہے اس چیز کو کہ آپ امیجیٹ میں جینا چاہیں. ہر لمحہ ایک تجربہ ہوتا ہے آپ کو، یہ مر گئے وہ مر گئے. میڈیا میں دیکھتے ہیں، پڑوس میں دیکھتے ہیں. تو کسی شخص کی موت آپ کو بہت بڑا شوق دیتی ہے. کیا چیز کے پیچھے کیا دوڑنا جو آج ملے گی کل چھن جائے گی. تو یاد رکھیے، جو امیجیٹ گین ہے اس کے لیے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو دائیں بائیں آمنے سامنے موجود ہے، لوگ اس کے لیے دوڑ رہے ہیں. لیکن جو ہیئر آفٹر ہے، جو جنت ہے، اس کے لیے سوچنا پڑے گا. اور انسان کی سب سے بڑی صفت بتائی گئی ہے کنسیپچول تھاٹ. یہی انسان کی سب سے بڑی صفت ہے کہ اس کے اندر کنسیپچول تھاٹ کا مادہ ہوتا ہے. یہ اسی لیے رکھا گیا. انسان کو جو کنسیپچول تھاٹ کی صلاحیت دی گئی ہے، طاقت دی گئی ہے، اسی لیے ہے کہ آدمی جنت کو سوچ سکے، جنت کو پرسیو کر سکے، امیجیٹ گین سے آگے بڑھ کر کے اپنے دماغ کو استعمال کر سکے. یہی پرائس ہے جنت کی. تو ظاہر ہے کہ پرائس دینی پڑے گی. ایک گھر آپ لیتے ہیں تو اس کی پرائس ہوتی ہے، ایک کار لیتے ہیں تو اس کی پرائس ہوتی ہے. تو جنت کے بغیر پرائس کی مل جائے گی؟ تو جنت کی پرائس یہی ہے کہ آپ امیجیٹ سے اوپر اٹھ سکیں، امیجیٹ گین سے اوپر اٹھ سکیں. یہی پرائس ہے. جو اٹھ جائے گا تو وہ جنت کو اپنا گول بنا لے گا. یہ پرائس تو بہرحال دینی ہے آدمی کو. اپنے شعور کو اتنا ڈیولپ کرنا ہے، اپنا مائنڈ کو اتنا ڈیولپ کرنا ہے کہ وہ امیجیٹ سے اوپر اٹھ کر سوچ سکے، تاکہ جنت کو امپارٹنس کو سمجھ لے.
میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ انسان کے اندر یہ صلاحیت کیوں دی گئی کہ اس کے اندر کنسیپچول تھنکنگ کی صلاحیت ہے، یعنی تصوراتی غور و فکر. ایک چیز جو موجود نہ ہو، انیمل جو ہیں وہ سامنے جو دکھائی دیتے اسی کو لے کر سوچ پاتے ہیں. وہ جو چیز سامنے دکھائی دے رہی ہے اسی کو لے کر سوچ پاتے ہیں انیمل. انسان سوچ پاتا ہے ایسی چیز کو لے کر جو سامنے دکھائی نہیں دیتی، جو موجود نہیں ہے. تو یہ کیوں دی گئی ہے؟ میں اکثر سوچتا ہوں کہ انسان کو یہ چیز کیوں دی گئی ہے کہ اس کے اندر کنسیپچول تھنکنگ ہے، تصوراتی سوچ. تو اسی لیے ہے کہ آدمی غیب کو دریافت کر سکے، جو چیزیں سامنے نہیں ہیں اس کو دریافت کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مدد کر رکھی ہے کہ انسان کو کے اندر یہ سوچ دے دی اس کو، تصوراتی سوچ، کنسیپچول تھنکنگ. تو اس کو استعمال کیجیے، اس خدا کی دی ہوئی اس نعمت کو استعمال کیجیے، اور بلا شبہ جنت آپ کے لیے ایک وہ اسی طرح سے ہو جائے گی جس طرح سے لوگ امیڈیٹ چیزوں میں کو امپورٹنس دیے ہوئے ہیں. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے، محمد الیاس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا کیا رب کے دیدار کی خواہش انسان کی فطری چیز ہے یا نہیں؟ کیا جنت میں بڑی نعمت بھی رب کا دیدار ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. بلا شبہ یہ ہر انسان کی سب سے بڑی تمنا ہونی چاہیے کہ اپنے خالق کو دیکھے. اپنے خالق کو دیکھے. آپ غور کیجیے کہ ایک بچہ بچھڑ جائے اپنے ماں باپ سے تو اس کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو دیکھے وہ. تو رب اور خالق تو اس سے بلین ٹریلین سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، تو خواہش تو یقین ہوگی. رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم آخرت میں ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جس طرح تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو اس طرح تم اللہ کو دیکھو گے. پھر ایک حدیث ہے کہ جنت میں لوگ بہت خوش ہوں گے، ہر چیز کی، ہر طرح کی نعمتیں ان کو مل جائیں گی، بہت خوش ہو گئے. تو پھر اعلان ہوگا کہ خدا اپنا جھلک دکھائے گا، خدا اپنی جھلک دکھائے گا. تو جب اللہ کی جھلک دیکھیں گے وہ تو ساری نعمتیں بھول جائیں گے. اتنا اتنا تو انجوائبل ہوگا وہ سین، اور پھر ابد تک کی جھلکیاں خدا اللہ کی دیکھتے رہیں گے وہ. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دیدار الہی یہ جنت کا سب سے بڑا آئٹم ہوگا، سپر آئٹم، اور یہ حدیثوں میں ثابت ہے. مولانا اگلا سوال مدھیہ پردیش اندور سے آیا ہے. یہ کیا ہے عبد الرحیم قاسمی صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا تفسیر بالرائے کا مطلب کیا ہے؟ سیاسی تفسیر بالرائے کیوں ہے؟ اور آپ کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر بالرائے کیوں نہیں ہے؟ ہم دونوں میں فرق کیسے کریں؟ اس کی وضاحت کریں. ہاں دیکھیے، یہ بہت اہم سوال ہے. اس تفسیر بالرائے کا مطلب ہے رائے پر مبنی تفسیر، رائے پر مبنی تفسیر. تو قرآن کی تفسیر کیسے کی جائے؟ قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے اس پر کہ خود قرآن میں سوچ ڈھونڈیں آپ، کیونکہ کہا گیا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. ایک آیت کو لے کر جب آپ سوچیں گے تو کسی اور آیت سے اس کی وضاحت ہو رہی ہوگی، پھر حدیثوں سے وضاحت ہوتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو تخلیقی نقشہ ہے اس سے مطابقت کرنے والی کیا چیز ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جس کو کہتے ہیں عربی میں مبنا. یہ سب مبنا ہے، یعنی اگر قرآن سے لے کر آپ تفسیر کریں، حدیث سے لے کر تفسیر کریں، یا اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں
اللہ تعالیٰ کے جو شان خداوندی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا منصوبہ ہے، ان سب کے کو سوچ کر کے ایک تفسیر آپ آیت کی کریں تو وہ تفسیر برا نہیں ہوگی. اور یہ کہ ہے کہ بس اپنے دماغ سے آپ نے کچھ بھی دماغ میں آیا اور اس کو قرآن پہ چسپاں کر دیا تو وہ تفسیر برا ہے. اور بہت آسانی سے آپ فرق کر سکتے ہیں دونوں میں کہ یہ تفسیر بالرائے ہے اور یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے. یعنی مجرد طور پر آدمی کی اپنی رائے ہی مبنا ہو، بس اسی سے نکال رکھا ہو اس نے، اور اس کا کوئی ماخذ، اس کی کوئی تائید قرآن و حدیث میں نہ ہو، یہ بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ کے معنی ہیں اقم النظام. یعنی اقیم الصلاۃ جو قرآن میں ہے کہ نماز قائم کرو، تو اس کا مطلب ہے نظام قائم کرو. ابھی کیا ہے، یہ رائے پر مبنی تفسیر ہے، کیونکہ صلاۃ کا یہ معنی کہاں سے نکالے آپ نے؟ یہ تو صلاۃ کے یہ معنی کہ سوشل نظام اور پولیٹیکل نظام، یہ تو کہیں نہ لغت میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں، بطور خود آپ نے نکال لیا. یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز 5 وقت نہیں ہے، کبھی پڑھ لو. تو کیونکہ لفظ 5 قرآن میں نہیں ہے اس لیے وہ ایسا کہتے ہیں. لیکن سوال ہے کہ لفظ 5 تو حدیث میں ہے، تو حدیث اور قرآن میں فرق کرنے کا حق کیا ہے آپ کو؟ کیونکہ جس انسان نے ہم کو قرآن دیا ہے اسی انسان نے حدیث بھی دی ہے. قرآن ہم کو اس طرح نہیں مل گیا کہ آسمان سے کوئی کتاب ٹپک پڑی ہمارے پاس آ گئی. رسول اللہ نے جو الفاظ بولے وہی الفاظ صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے ہوتے ہوتے ہم تک پہنچے. رسول اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں سارا قرآن جو ہے، ایسے ہی آپ کے منہ سے نکلے ہوئے حدیثیں بھی ہیں. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں یہ فرق ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ قرآن حدیث قدسی ہے. عام حدیث اگر صرف حدیث ہے تو وہ حدیث قدسی ہے. تو فرق کیا ہے؟ تو اگر حدیث سے ثابت ہے 5 تو آپ کو حق نہیں کہنے کا کہ 5 وقت نہیں. تو جو ایسی بات ہے اس سے پھر رائے سے ایک بات کہہ دی. تو خلاصہ یہ ہے کہ تفسیر بالرائے وہ ہے جس کی بنیاد صرف آپ کی رائے میں ملتی ہو، اس کی بنیاد نہ لغت میں ہو، نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، اور نہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقی نقشہ ہم جان پاتے ہیں قرآن حدیث کے مطالعے سے اس میں ہو. بس یوں ہی آپ ایک کہتے ہیں ایک بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فرق کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اگر آپ 2 مثالوں کو لے کر آپ غور کریں گے تو آسانی سے آپ سمجھ پائیں گے کہ یہ تفسیر بالرائے ہے، یہ تفسیر بالرائے نہیں. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے، مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا قرآن میں قرۃ اعین جنت کی نعمت ہوگی کہا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو واضح کریں. آیت یہ ہے کہ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کسی انسان کو نہیں معلوم کہ جنت میں اس کے لیے کشی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. تو دیکھیے یہ جو کہا گیا کہ کسی انسان کو نہیں معلوم، تو یہ ایک خاص معنی میں ہے، کیونکہ دوسری جگہ یہ بھی تو ہے کہ یدخلوا الجنۃ عرفہا لہم. تو میں سمجھتا ہوں کہ یعنی مطلق نفی اس میں نہیں ہے. اور قرۃ اعین جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو کہی گئی ہے، ایک اسلوب ہے کہ جب کوئی بڑی نعمت آپ کو ملتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. تو جنت بہت عجیب غریب قسم کی نعمتوں کی جگہ ہوگی، اور اس کی تعبیر کے طور پر فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ زبان کا ایک اسلوب ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر زبان میں پایا جاتا ہے یہ اسلوب.
مولانا اگلا سوال امجد صاحب کا ہے رائچور سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا کیا جنات کا اثرات کا انسان پر ہونا صحیح ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میں تو اس کو نہیں مانتا جو آج کل مشہور ہے کہ جنات کا اثر ہوتا ہے، سحر ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن میں صاف صاف ہے کہ لیس لک علیہم سلطان، تم کو انسان کے اوپر کوئی قدرت نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے یہ آیت محضی کی اس بات کی نفی ہے کہ انسان پر یعنی کوئی فزیکل ہارم پہنچانے کی طاقت ہے جنات کے پاس. انسان کے یعنی ابلیس جو ہے جنات کا سردار ہے، آپ جانتے ہیں. تو اس کو صرف وسوسے کی طاقت ہے، وسوسہ، یا جو کہا گیا ہے یعنی تزیین، برائی کو بیوٹیفائی کرنا. تو وسوسہ پیدا کر سکتا ہے وہ، لیکن فزیکل ہارم پہنچائے یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے جو کہانیاں مشہور ہیں ان کہانیوں پر میں یقین نہیں رکھتا، اور میں اس کو نہیں مانتا کہ جنات انسان کو کوئی فزیکل تکلیف پہنچا سکتے ہیں، یہ میں نہیں مانتا. مولانا اگلا سوال کشمیر سے ہے عامر جان موری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے I have seen lot of people coming to true path after going with the Tablighi Jamaat for few days. After taking feedback from few of the people, they are of the opinion that it is good for self-correction. Maulana Saab, I have also made intention of going with them for 3 days for self-correction. My question is it really good for self-correction? Kindly advise how far it is in line with Hadith and Sharia. سیلف کریکشن کا مطلب ہوتا ہے اصلاح نفس، اصلاح خیش، اپنی اصلاح. تو شاید اس میں اصلاح ہوتی ہو، لیکن میں تو قرآن حدیث سے جو سمجھا ہوں اصلاح ہوتی ہے سوچنے سے. یعنی اصلاح ایک ذہنی عمل ہے. جتنا زیادہ آپ کے اندر انٹلیکچوئل تھنکنگ پروسیس جتنا زیادہ جاری ہوگا، جتنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا، جتنا آپ سوچیں گے، تدبر کریں گے، قرآن و حدیث سے مطالعہ کریں گے، اس سے اصلاح ہوگی. اور نقل و حرکت سے یہاں جائے وہاں جائیں، اس مسجد اس مسجد، اس سے اصلاح ہوگی. تو بھائی ان لوگوں کے ساتھ اصلاح ہوتی ہو، لیکن میں ذاتی طور پر قرآن حدیث کے مطالعے سے جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اصلاح کا براہ تعلق ہے تدبر سے. جب آپ کے اندر اس قسم کا تھنکنگ پروسیس جاری ہوگا، آپ کے مائنڈ میں اس طرح کی سوچ آ جائے گی، اور تب اصلاح ہوگی. اصلاح ایک شعور کے نتیجے میں آتی ہے، صرف نقل و حرکت سے نہیں آتی اصلاح. اگر کسی کو تجربہ میں آ رہی ہو اصلاح تو مجھے نہیں معلوم بھائی، لیکن قرآن حدیث سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مطالعہ، تدبر، غور و فکر، اس سے اصلاح ہوتی ہے. مولانا اگلا سوال ساجد انور صاحب کا ہے رڑکی سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا یو اسٹریس ویری مچ آن ڈیولپنگ آبجیکٹو تھنکنگ. پلیز گائیڈ us as to how we can develop objective thinking in us. What are the things which blurs objective thinking? دیکھیے آدمی پیدا ہوتا ہے تو وہ نیچر پہ ہوتا ہے، نیچر پہ ہوتا ہے. اگر آدمی نیچر پہ باقی رہے تو اسی کا نام ہے آبجیکٹیو تھنکنگ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ماحول میں آدمی کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے، وہ چیزوں سے ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، طرح طرح کے باعث آ جاتے ہیں اس کے مائنڈ میں. یہ سب چیزیں اس سے چھین لیتی ہیں آبجیکٹیو تھنکنگ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آبجیکٹیو تھنکنگ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، انٹراسپیکشن کریں،
اپنی ڈی کنڈیشن کریں. یہ سب جتنا زیادہ آپ کر پائیں گے اتنا ہی آبجیکٹیو تھنکنگ آئے گی. یعنی جو ان نیچرل چیزیں آ گئی ہیں دماغ میں، جو غیر فطری چیزیں آ گئی ہیں آپ کے مائنڈ میں، جتنا ان کو آپ نکال پائیں گے، جتنا آپ لوٹائیں گے اپنے آپ کو فطرت کی طرف، اتنا ہی زیادہ آپ آبجیکٹیو تھنکر بن پائیں گے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے انس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں جیسے دعوت تو شیطان کیا ہمارے زیادہ قریب آ جاتا ہے، اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ثابت ہے قرآن حدیث سے کہ جو آدمی نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو شیطان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ ہر پیغمبر کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے. یہ تو واقعہ ہے. اور جتنا زیادہ آپ اپنی سوچ کو ڈیولپ کریں گے اتنی آپ اس سے بچ پائیں گے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی وسوسہ آئے، کوئی غلط بات مائنڈ میں آئے، جلدی سے پڑھیے اللہم انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین. اس کو پڑھیے. میرا تجربہ یہ ہے کہ اس کے بعد وسوسہ ختم ہو جاتا ہے. میں اسی کے سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ شیطان آپ کو وسوسہ ڈال رہا ہے تو جلدی سے پڑھیے اللہم انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین. مولانا اگلا سوال گلبرگہ سے ہے رفعت انیسا صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے مولانا میں نے آپ کے لیکچر میں سنا ہے کہ احسان تقویم کا مطلب آئیڈلسٹ اور اسفلا سفلین کا مطلب امپرفیکٹ ورلڈ ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ الا الذین آمنوا کہہ کر مومنون کا استثناء کیوں ہے، اس کے بارے میں بتائیں. ایسا نہیں کہ مومن اسے بچ جائے گا، بچے ہوئے کو مومن کہا گیا ہے. دیکھیے آپ یہ مت سمجھیے کہ جو مومن ہوگا وہ اس سے بچا رہے گا. نہیں، جو بچ جائے گا اس کو مومن کہا گیا. باقاعدہ یہ کنفیوژن ہو رہا ہے ان کو. یہ سمجھتے ہیں کہ جو مومن ہوگا، مومن کا معنی جو مسلمان گھر میں پیدا ہوگا وہ اس سے بچ جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ جو اپنے کو بچا پائے گا اپنے محاسبہ کر کے، اپنے اصلاح کر کے، تو وہ مومن قرار پائے گا. یہ مطلب ہے اس کا. مولانا اگلا سوال رائے پور سے ہے ادریس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے ٹوڈیز لیکچر واز این آئی اوپنر. اٹ انسپائرز اے ڈیزائر فار جنت. مائی کوشچن از واٹ ون شوڈ ڈو ٹو موو ٹورڈز دس گول. میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو میں نے جملہ کہا وہ ہر دن میری زبان پر آتا ہے کہ جنت نہ ملی تو کچھ نہیں ملا. مجھے بار بار ایسا تجربہ ہوا ہے کہ کوئی بہت اچھی چیز مجھے ملی اور اس کے بعد میں بور ہو گیا، یا اس سے طبیعت ہٹ گئی، یا اسے چھن گئی. مثال کے طور پر مجھے یوتھ ایج میرا تھا، جوانی کی عمر، تو میں کہا کرتا تھا کہ میں پتھر پر بھی ساؤنڈ سلیپ لے سکتا ہوں. اس زمانے میں کہا کرتا تھا میں پتھر پر بھی ساؤنڈ سلیپ لے سکتا ہوں. آج مجھے گدے بھی ویسی نیند نہیں آتی. تو میں سوچتا ہوں کہ کیا ہے یوتھ ایج، کیا ہے نرم گدا، کیا ہے جو چیز چند دن کے لیے ہو اور پھر وہ چھن جائے. اور میرا دیکھیے ایک تجربہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی آرام چاہے کتنی زیادہ ملے، جیسی آرام چھنتا ہے ایک سیکنڈ کے بعد ہی باقی نہیں رہتا. ایسا نہیں کہ آپ 50 سال تک آرام کی زندگی گزاریں اور 50 سال کے بعد جب وہ آرام نہ رہے آپ کو، تب بھی اس میں آپ لذت ملتی رہے، تب بھی آپ اس میں انجوائے کرتے رہیں. ایسا نہیں ہوتا، فی الفور ختم ہو جاتا ہے. تو مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ایسے تجربے کرائے ہیں کہ ہر قسم کے آرام کو میں نے دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے. لیکن جب میں سوچتا ہوں کہ وہ آرام جو ہے وہ کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ایک وقتی، یعنی وقتی طور پہ لگا کہ
کوئی بہت اچھی چیز ہے، کچھ دیر کے بعد بوریت آ گئی، کسی کی وجہ سے وہ چیز چھن گئی، یا تو بور ہو کر کے، یا بیمار ہو کر کے، ایک ایکسیڈنٹ ہو کر کے، نہیں تو پھر موت کی شکل میں. تو میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں جن چیزوں کے لیے دوڑ رہے ہیں وہ ملے تب بھی کیا ہے، مل کر بھی کیا ملا، مل کر بھی کیا ملا. میں اعظم گڑھ میں ایک صاحب تھے، یعنی جو پہلا تجربہ مجھے ہوا اس کا، اعظم گڑھ میں ایک صاحب تھے جو بہت کامیاب سرجن تھے، وہ بہت کامیاب سرجن اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ پورے ڈسٹرکٹ میں وہی سب سے بڑے سرجن تھے غالباً. بہت زبردست، یعنی ان کی باڈی تھی، بہت ہی اسٹرانگ آدمی تھے. تو اعظم گڑھ شہر میں ایک بہت ہی اچھی جگہ انہوں نے خریدی تھی. ایک انگریز تھا وہاں، اس نے ایک بنایا تھا بنگلہ اعظم گڑھ میں ندی کے کنارے. اس بنگلے کو انہوں نے اس سے خریدا، بہت بڑی زمین تھی. تو میں نے دیکھا ہے ان کو اپنی آنکھوں سے کہ وہ اسی بنگلے میں رہتے تھے، اور ایسے ہاتھ ان کو پارکنسن ہو گیا تھا، راشا، گلاس نہیں پکڑ سکتے تھے. تو وہ آدمی جو کامیاب سرجن تھا، بہت زبردست اس کی صحت تھی، بہت اسٹرانگ پرسنالٹی تھی، آخر میں کیا ہے، پارکنسن، ہاتھ میں راشا کہ کچھ قلم بھی نہیں پکڑ سکتا وہ. تو پہلا تجربہ مجھے یہ ہوا کہ جو چیز ملتی ہے آدمی کو اس کی حقیقت کیا ہے. یعنی اس آدمی کے پاس اعلیٰ ڈگری، اعلیٰ عہدہ، پیسہ، شاندار مکان، عزت، سب کچھ اس کو ملی ہوئی تھی، لیکن جب وہ چھنی تو کچھ بھی نہیں رہ گیا اس کا. میں ان سے جب ملتا تھا تو مایوسی کی تصویر بنی ہوئی ملتی، کچھ بولتے نہیں تھے وہ. اعظم گڑھ شہر میں جہاں تک مجھے یاد ہے کئی بار ان کو دیکھا ہے میں نے. اس وقت میں نوجوان تھا، تو میرے ذہن پر نقش ہو گیا کہ اس دنیا میں ملنا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جملہ جو میں نے کہا کہ جنت نہ ملی تو کچھ نہیں ملا، یہ میں تنہائیوں میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جنت نہ ملی تو کچھ نہیں ملا. اور یہی میرے زندگی کی سمجھیے کہ آخری فائنڈنگ ہے. اور میں ہر ایک کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، جن چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہو، نہ پاؤ تب بھی کچھ نہیں، اور پاؤ لو تب بھی کچھ نہیں. میں نے بہت سے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے مکان بنائے انہوں نے، بڑے بڑے تجارتیں کی، بڑے بڑی ان کو شہرت ملی، آخر میں کچھ بھی نہیں تھا. یا تو بیمار ہو گئے، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا مر گئے. میرے یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے میں ایسے بہت سے لوگ دیکھیں، اب وہ کچھ بھی ان کی حقیقت نہیں. تو دنیا کا ملنا کیا ہے، کچھ بھی نہیں. تو یہ جو میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ جنت نہ ملی تو کچھ نہیں ملا، یہ میری آخری فائنڈنگ ہے، اور سب کو میں یہ بتاتا رہتا ہوں. مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے ہے، عامر بن یوسف صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، اللہ نے ہر ایک کے لیے برابر ہدایت کی راہیں کھولی ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. ظاہر ہے کہ ہر انسان کے پاس عقل ہے، دماغ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، تو وہ سمجھ سکتا ہے. سم ہے، بصر، فؤاد ہے، ہر انسان کو برابر ملا ہوا ہے. تو ہر آدمی کو یہ موقع ہے کہ وہ مطالعہ کرے، وہ لوگوں سے بات کرے، سوچے، قرآن حدیث کا سے جاننے کی کوشش کرے. تو یہ ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، کسی کے لیے بند تو ہے نہیں. اگر آدمی کے اندر باعث نہ ہو، اگر آدمی کے اندر کوئی یعنی کوئی آبسیشن نہ ہو، کسی غیر متعلق سوچ میں وہ پھنس نہ گیا ہو، آبجیکٹو طور پر وہ جاننا چاہے، تو ہر ایک کے لیے دروازہ، ہدایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی بھی اسے محروم نہیں رکھ سکتا. مولانا اگلا سوال رائچور سے ہے، ظہیر الدین خواجہ صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہاؤ ٹو سیو ون سیلف فرام ڈسٹریکشن، اس کے بارے میں بتائیں.
دیکھیے میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں آپ کو. ایک بار میں ایک مجلس میں تھا, وہاں ٹاپ کے ہندو لوگ تھے, میں اکیلا مسلمان تھا. تو ایک شخص جو سینئر پروفیسر تھا, اس نے کہا کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا. تو باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو تعجب ہوا کہ یہ دور تو ایسا کہ سبھی ٹی وی دیکھتے ہیں, یہ ٹی وی کیوں نہیں دیکھتا. تو اس وقت پہلی بار یہ سنا تھا میں نے یہ بات کہ اس نے کہا کہ ٹی وی میں ڈسٹریکشن بہت ہوتا ہے. مطلب ہر وقت ایک ایڈورٹیزمنٹ آئے گا, ہر وقت ایک کسی ایکٹرس کی تصویر آ جائے گی, ہر وقت ایک 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 کوئی اشتہاری آئٹم آ جائے گا. تو تسلسل کے ساتھ ہمیں جیسے ہم کتاب پڑھتے ہیں تو تسلسل کے ساتھ ایک چیز ہم پڑھتے چلے آتے ہیں, ویسا نہیں ہوتا ٹی وی میں. تو اس نے کہا کہ بہت ڈسٹریکشن ہوتا ہے, اس لیے میں ٹی وی دیکھتا نہیں. تو اس وقت سے میں, یہ بہت دنوں کی بات ہے, میں سوچنے لگا. میرا مزاج ہے کہ میں ہر چیز کو سوچتا ہوں, کہ چوٹی رینگتی ہے تبھی میں سوچتا ہوں. تو میں سوچنے لگا تو میں اس نتیجے پہنچا کہ سب سے بڑی جو کلر ہے ہیبٹ وہ ہے ڈسٹریکشن. ہر آدمی کہیں نہ کہیں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. کوئی ٹی وی میں ہو رہا ہے, کوئی جلسہ جلوس میں ہو رہا ہے, کوئی فیم میں ہو رہا ہے, کوئی پیسے میں ہو رہا ہے, کوئی بزنس میں ہو رہا ہے, کوئی جاب میں ہو رہا ہے, کوئی شعر و شاعری میں ہو رہا ہے, کوئی ناول میں ہو رہا ہے. یعنی جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں تو 99% وہ ہے جو آدمی کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. ڈسٹریکشن کا معنی کیا ہے؟ زندگی کا جو اصل مقصد ہے اس پر سوچنا, جو سچائی ہے اس پر سوچنا. تو اس پر سوچ نہیں پاتا آدمی, کہیں نہ کہیں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے. کہیں شادیوں کو دھوم ہے, وہاں جاتے ہیں لوگ تو وہاں ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. تو جو بھی اس زمانے ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب ڈسٹریکشن ہی کی ایکٹیویٹیز ہیں, جتنے بھی ہیں. پہلے زمانے میں سادہ شادی ہوتی تھی تو اس میں ڈسٹریکشن کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب شادی ہوتی ہے تو ایک ہنگامہ ہوتا ہے اس میں. تو شادی کی بات نہیں, اس زمانے میں کوئی بھی کام ہوتا ہے, جلسہ کیجیے, کوئی پارٹی کیجیے, کوئی سفر کیجیے, کچھ بھی کیجیے, اس میں ایک بہت سارا چیزیں کی آتی ہیں, وہ سب ڈسٹریکشن ہوتی ہیں. تو آپ کو اس سے بچنے کا ایک ہی فارمولہ ہے, وہ ہے سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچائیں تو آپ لوگوں کو راضی کیجیے سمپل لیونگ پر. جتنا زیادہ آپ کے اندر سمپل لیونگ ہوگی اتنے زیادہ آپ کے اندر ہائی تھنکنگ آئی ہوگی, اتنے زیادہ آپ ڈسٹریکشن سے بچے ہوئے ہوں گے. جب ڈسٹریکشن سے آپ بچیں گے تب آئے گی آپ کے اندر ہائی تھنکنگ. تو میں سب سے کہتا ہوں کہ بھائی سمپل فارمولہ کیا ہے, یہی ہے سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ, اور کوئی دوسرا فارمولہ نہیں ہے. مولانا اگلا سوال لکھنؤ سے ہے, محمد دانش فضل صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, رسول سے محبت اپنے مال اور اولاد اور سب سے زیادہ ہونی چاہیے. یہ کون سی محبت ہے اور یہ محبت ہم اپنے اندر کیسے ڈیولپ کریں؟ مولانا صاحب پلیز پرے فار مائی اصلاح سو آئی کین ڈو دعوی ورک اینڈ انٹر پیراڈائز. دیکھیے محبت کا جو صحیح تصور ہے وہ قرآن میں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سب سے جو خاص جو اس معاملے کا جو خاص الخاص جو ریفرنس ہے وہ یہی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو, اللہ تم سے وہ محبت کرے گا. تو اصلاً جو ہے دیکھیے اصلاً محبت صرف اللہ کے لیے, اطاعت اصلاً رسول کے لیے, لیکن محبت اصلاً خدا کے لیے. کسی اور سے جو محبت ہوتی ہے, چاہے رسول سے ہو یا ماں باپ سے ہو, وہ اصل نہیں ہوتی, وہ اصل نہیں ہوتی, وہ تو تباہ ہوتی ہے. میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں یہ مسئلہ یہی ہے. جس کو اس مسئلے کو سمجھنا ہے وہ اس آیت کو پڑھے تفسیروں میں اور شرحوں میں, اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے ڈاکٹر سفینہ کا. انہوں نے لکھا ہے,
Maulana, you always tell us that challenges leads to intellectual development. But in paradise, challenges or problems won't be there. So my question is, will the intellectual development cease in paradise? इसके बारे में बताएं. जब कहता हूँ तो ये दुनिया का कानून है. दुनिया में अल्लाह ताला ने जो तरीक़ा रखा है वो यही है कि यहाँ तरक्कियाँ चैलेंज के थ्रू होती हैं. वहाँ भी चैलेंज होगा, लेकिन वहाँ का चैलेंज बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म का होगा. जो कुरान में है कि वहुम फ़ी शुग़लिन फ़ाकिहून, ये कुरान में एक आयत है कि वहुम फ़ी शुग़लिन फ़ाकिहून. शुग़ल माने एक्टिविटीज़ और फ़ाक़िह माने एन्जॉयबल. वहाँ की जो एक्टिविटीज़ होगी वो एन्जॉयबल होंगी. तो वहाँ भी चैलेंजेस होंगे, लेकिन वहाँ के चैलेंजेस दुनिया जैसे नहीं होंगे, पुरमशक्क़त नहीं होंगे, वो एन्जॉयबल होंगे. ये मैं समझ पाया हूँ. मौलाना, अगला सवाल सहारनपुर से है, जावाद मजहारी साहब का. उन्होंने लिखा है, कुरान खुद प्रॉफिट के ज़माने में कंपाइल होकर पूरी तरह रिकॉर्ड हो गया था, जबकि तारीख से मालूम होता है कि हदीस प्रॉफिट के 200 साल बाद कंपाइल की गई. ऐसी हालत में कुरान और हदीस दोनों को इक्वल स्टेटस कैसे दिया जा सकता है? नहीं, ये सब गलतफहमी की बातें हैं. ऐसा नहीं है. इसमें बहुत किताबें लिखी गई हैं. मैं नज़दीक दोनों की हिफाजत में यकसा तौर पर तवज्जो दी गई, उम्मत ने तवज्जो दी है. ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उम्मत ने कुरान को महफूज रखा, हदीस को महफूज नहीं रखा, इत्तफाक़ी तौर पर 200 साल के बाद कुछ जमा हो गया. ऐसा हरगिज़ नहीं है. उम्मत ने दोनों के महफूज करने की यकसा तवज्जो दी है. इसमें बहुत किताबें लिखी गई हैं, आप पढ़ लीजिए किताबों को. और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस तरह कुरान महफूज है वो तो हदीस महफूज है. दूसरी बात मैं अर्ज़ करूँ कि आप समझते हैं कि कुरान जिस तरह मुजल्लद आपके पास है ये कुल है. इसके सिवा भी सहाबा के ज़माने में जब जमा किया गया था हज़रत सअद बिन साबित के ज़माने में, तो लोगों के पास बहुत सारे नुस्खे थे कुरान के. वहाँ मुख्तलिफ़ अंदाज से चीज़ें लिखी हुई थी. तो उस ज़माने सारे सहाबा के फ़ैसले के तहत यह हुआ कि उसको जला दिया जाए. तो उसको जलाया गया. कुरान आप 2 बार जलाया गया है कुरान. एक बार ज़ैद बिन साबित के ज़माने में, हज़रत अबू बकर के ज़माने में, मुख्तलिफ़ अज्ज़ा. एक बार हज़रत उस्मान के ज़माने में. अगर वो मौजूद होता तो वही सब किस्से आज भी होते जो हदीस के बारे में लोग बताते हैं. तो ऐसा मत समझिए कि कुरान महफूज है, हदीस महफूज नहीं. मेरा नज़दीक दोनों महफूज है. और जिस तरह से कुरान को महफूज करने के लिए उन अज्जा को ख़त्म कर दिया गया, ऐसी हदीस को महफूज करने के लिए हमारे मुहद्दिसीन ने बाकायदा इल्म रिजाल मुतय्यन किया और सारी हदीसें छाड़ दी. यानी ज़ईफ़ हदीसें मौजूद थे कि छाड़ दिया. यही तो वहाँ भी हुआ था कि उनको छांट करके जला दिया गया. उनको इतना ही फ़र्क है कि वहाँ जला दिया गया, यहाँ अभी किताब मौजूद है. इतना फ़र्क है. और मौजूदा ज़माने में आप जानते हैं कि अल्लामा अलबानी ने बहुत पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी इसी पर. सारी हदीसों का ज़ख़ीरा जमा किया और उन्होंने ऐसे मजमूए तैयार किए जिसमें सारी ज़ईफ़ हदीसें एक तरफ कर दी, सही हदीसें एक तरफ कर दी. अब तो इंटरनेट पर सारी बातें आ गई हैं. तो ये मेरे नज़दीक बिल्कुल गलत बात है कहना कुरान महफूज है, हदीस महफूज नहीं है. बिल्कुल गलत बात है. और ये वही कर सकते हैं वही लोग जो उन्होंने इसका इल्मी हैसियत से बाकायदा मुताला नहीं किया है. आप बाकायदा मुताला करें तो ये गलतफहमी ख़त्म हो जाएगी. मौलाना, उनका एक और सवाल है. उन्होंने आपसे पूछा है कि कुरानी अमलियात की हकीकत क्या है? नहीं, ये सब बेहकीकत बातें हैं. हमारे कुरानी वगैरह ये सब खुद साख्ता बातें हैं. कुछ न सहाबा के ज़माने में थी न ताबईन के ज़माने में थी. देखिए, हमारा मसलक ये है कि जो चीज़ कुरून मशहूद लहा बिल खैर के ज़माने में नहीं थी वो उसकी कोई हकीकत नहीं है. कुरून मशहूद लहा बिल खैर के माने हैं रसूल का ज़माना, सहाबा का ज़माना और ताबईन का ज़माना. उस ज़माने में जो चीज़ थी वही उसी को हम दीन समझते हैं.
بعد کو جو پیدا ہوئی اس کو ہم یعنی جانچیں گے، اس پر جرح کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ قرآن کے حدیث کے مطابق ہے نہیں، اگر ہے تو لیں گے، نہیں تو نہیں لیں گے۔ آتھینٹک دور صرف یہی تین ہیں، جس کو کہتے ہیں قرون مشہود لا بالخیر یا قرون ثلاثہ، یعنی رسول اللہ کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہی آتھینٹک دور ہے، اس کے بعد کوئی آتھینٹک دور نہیں۔